اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: أليس الله بكاف عبدا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. معزز سامعین کرام، ہمارا عنوان جو کئی جماعت سے چل رہا ہے وہ آپ حضرات کو یاد ہوگا. مصیبتیں اس دنیا اور اس زندگی کا ایک حصہ ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ دو اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھا جو ادھورے ہو گئے. ویسے تو اس عنوان کے بہت سارے واقعات ادھورے ہیں، چونکہ وقت کا مسئلہ ہوتا ہے. جس کی وجہ سے میں بھی مجبور ہوں اور آپ بھی مجبور ہیں.
ورنہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ایسا علم کا سمندر عطا فرمایا ہے، ساحل کے موجوں کو پاتے پاتے زندگی گزر جائے گی، ہم لوگ سمندر کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچیں گے۔ قرآن پاک کے معنی اور مطالب میں غوطہ لگانے والوں کو مفسر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفسر۔ حدیث پاک کے الفاظ اور معنی اور مطالب کے اندر غوطہ لگانے والوں کو محدث کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ان دونوں کے سمندر میں غوطہ لگا کر مسائل کے موتیوں کو نکالنے والوں کو فقہا کہتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں؟ مفسرین کرام جو قرآن پاک کے ترجمے کو، مطلب کو پیش کر کے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور ایسی تفسیر کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اس زمانے میں ان کتابوں کو پورا پڑھنا تو دور کی بات، سال میں پاؤ پارے کی تفسیر بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک تفسیر کی کتاب مدارس عربیہ میں پڑھاتے ہیں، تفسیر بیضاوی۔ کیا نام؟ تفسیر بیضاوی۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ حالات سے بالکل مجبور اور بیزار ہو کر کہیں نکلے، ایک اچھی سی جگہ محسوس ہوئی، معلوم ہوئی، تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے تفسیر کو لکھ دیا، اور اس تفسیر کا نام ہی تفسیر بیضاوی۔ حضرات علماء کرام یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے بعد جو سنیں گے وہ لوگ اچھے طریقے سے معلوم کریں گے کہ بڑی گہری کتاب ہے وہ۔ ہم لوگوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں، سال میں بڑی مشکل سے آدھا پارہ بھی ہوتا نہیں، اور پورے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ پکا؟ اتنا تو الحمدللہ معلوم ہے، 30 پارے۔ اب ذرا اندازہ لگائے کہ آدھے پارے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے تو 30 پاروں کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ یہ ہے ہمارا دین الحمدللہ، یہ ہے اللہ کی کتاب الحمدللہ، یہ ہے نبی کے احادیث۔ اس لیے جتنا بھی بولیں جتنا بھی بولیں جتنا بھی بولیں، وقت کیا شارٹ ہوگا، عمر شارٹ ہو جائے گی، لیکن عنوان کا حق ادا نہ ہوگا۔ رئیس المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جوتوں کے فضائل بیان کروں، زندگی ساتھ نہ دے گی، عمر ختم ہو جائے گی، آپ کے جوتوں کے فضائل کا حق ادا نہ ہوگا۔
اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ مولانا نے فلاں واقعہ چھوڑ دیا، فلاں واقعہ چھوڑ دیا۔ ایک تو الحمدللہ میرے ذہن میں میرا عنوان باقی رہتا ہے، یاد رہتا ہے، دوسرا میں قلم بند بھی کر کے رکھتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں کہ مجھے وقت ساتھ نہیں دیتا۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کیا تھا، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے 3 چیزوں کو بطور خاص رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ ایک، وہ دنیا میں کتنا کھائے گا، دوسرا وہ دنیا میں کتنا جیے گا، تیسرا اس کی دنیا کیسی ہوگی، مصیبتیں کیسی ہوں گی، کتنی ہوں گی مصیبتیں۔ اور دوسری بات میں نے گزشتہ جمعہ جو ادھوری چھوڑی تھی وہ یہ، 3 چیزوں کے بارے میں کبھی غور و فکر نہ کرو۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں تفکروا فی اللہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ تبارک و تعالی کے متعلق فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اسی لیے میں نے ایک واقعہ جو محبوب کے ساتھ سفر کا تھا چھوڑا تھا، سولور پیٹ کا، یاد ہے آپ کو؟ رات میں بیان تھا تو صبح کو ہم لوگ وہاں پہنچے جہاں سے ایک راکٹ اڑنے والی تھی اور جس کو اڑانے میں ملک کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اور وہ پہنچ کر اب تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ خبر تک انکل کو نہیں پہنچایا۔ پتا چلا کہ یہاں ایک اللہ والے کی مزار ہے، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس وقت ہو کہیں سفر کو گیا اور مجھے پتا چلتا ہے کہ وہاں کسی اللہ والے کی مزار ہے تو میں ضرور حاضری دیتا ہوں اور زیارت کرتا ہوں۔ یہ حضرات علماء دیوبند کا وتیرہ رہا ہے۔ کچھ لوگ صاف الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند اولیاء اللہ کو مانتے نہیں۔ سننے میں فرق آ گیا، مانتے نہیں بلکہ اولیاء اللہ سے مانتے نہیں۔ ماننا تو اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اور ماننے کا جہاں تک سوال ہے، جب ہم ملک کے پی ایم کو مانتے ہیں تو پھر حضرت بایزید بستامی کو کیوں نہ مانے، مودی انکل کو مانتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز و بندے نواز کو کیوں نہ مانے۔ ماننے میں کسی کا اعتراض نہیں ہے، ان کے حیثیتوں سے، ان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر اسلام ماننے سے کسی کو انکار نہیں کرتا۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے قبر کے متعلق ڈاؤٹ بھی ہو تو آپ اس کے چرچے نہ کرو، کیونکہ آج ہر چیز ورجنل بھی ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہے، نہیں ہے؟ ہر چیز ورجنل ڈپلیکیٹ 2 قسم آپ کو ملیں گے، اور جتنی شہرت ڈپلیکیٹ کی ہے اتنی شہرت ورجنلٹی کی نہیں۔ ویسے کچھ خبریں ورجنل بھی ہیں، کچھ خبریں ڈپلیکیٹ بھی ہیں۔ میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ بیان کرتے تھے۔ ایک ڈپلیکیٹ بابا جو کسی قبر کا مجاور تھا، اس کے مریدین بہت زیادہ تھے، اور سال میں 1 مرتبہ عرس کرتا اور اس کے لیے چندہ بٹورتا۔ اپنے ایک مرید کو چندے کے لیے کسی دوسرے گاؤں کو بھیجا، جاؤ بھائی
भाई उर्स के लिए चंदा वसूल करके आओ। और सफर उस जमाने में घोड़े गधे कच्चर में होता है, तो एक गधा देकर भेजा, इसमें सफर करके उस गांव को जाओ और उर्स के लिए चंदा वसूल करके आओ। आइए, मुफ्त में खाने वाले जो होते हैं ना, अक्सर मोटे होते हैं। भाई मोटे में रहे तो कभी गर्म होने को, अक्सर बोले तो बाज भी है। एक मंतिकी बात बता रहा हूं भाई, मुफ्त में खाने वाले पूरे के पूरे मोटे हैं तो तब मैं मुजरिम हो गया। मुफ्त में खाने वाले अक्सर मोटे हैं तो फिर अक्सर की बात आ गई तो बाज निकल गए, और वो बाज में आप हैं। पूरे पुलिस वाले रिश्वतखोर मुजरिम, बाज पुलिस वाले रिश्वतखोर, मैं मुजरिम नहीं। अगर कोई पुलिस वाला मुझसे पूछे आपने पुलिस वालों को ये कहा, मैंने कहा कि उनको कहा जो रिश्वत लेते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो आप उनमें से, अगर उनमें से नहीं है तो आप मेरा हक व शुक्रिया अदा कीजिए। और मुफ्त में खाने वाले अक्सर मोटे होते हैं और पेट तकरीबन 6 महीने का होता है। एक छोटा सा इश्तिहार देखा, छोटा बच्चा है, उसका पेट बड़ा है। अक्सर बच्चों का पेट बड़ा होता है, चलते चलते पेट अंदर चले जाता है। आजकल बच्चों का पेट छोटा होता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। तो एक छोटी सी तस्वीर देखा, मैं बहुत पसंद आई कि बच्चे का पेट बड़ा है, तो बच्चा पेट को बोला लॉकडाउन, बाहर कहीं को आया, अंदर है। अब वो जो मुजावर का मुरीद था, वो मुफ्त में खाने वाला था, मोटा था, जिस गधे में सफर किया, आधे रास्ते में वो गधा मर गया। अब उधर जाने भी नहीं, इधर जाने भी नहीं, बेचारा क्या किया, बीच में अटक गया, सपड़ गया। सोचा क्या करना, चलो भी इसे दफन कर डाल को, एक बिजनेस शुरू करेंगे। दफन कर डाला, बिजनेस शुरू कर दिया। अब बड़े जो बाबा थे उन्हें अब आएंगे आ रहा नहीं, अब उनको ढूंढने इन्हों निकले। रास्ते में देखे कि एक बेहतरीन मजार है, लोगों का आना जाना है। अब बड़े बाबा सोचे कि कई मर्तबा यहां से गुजरा, एक मजार भी नजर नहीं आई, ये कौन सी नई मजार है। देखा बोर्ड क्या है, तो बोर्ड भी बड़ा अच्छा था, नाम भी बड़ा अच्छा था, क्या अचानक शाह रहमतुल्लाह अलैह। क्या अचानक शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है भी अचानक शाह रहमतुल्लाह अलैह। चलो जाकर जियारत करेंगे। जियारत करने के लिए गए तो देखा कि वहां का जो मुजावर था कोई और नहीं था, भेजा हुआ ही मुरीद था। अब मुरीद ने अपने शेख को, बाबा को देखा, परेशान हो गया, फौरन पैरों में गिर गया और हालात बयान करने लगा और कहने लगा कि बाबा मैं आप तक पहुंचने के लिए ये सब कर रहा था। बाबा ने कहा आना जाना छोड़, ये तो बता कि ये कौन अल्लाह के बंदे हैं। तो मुरीद ने कहा कि बाबा ये कोई अल्लाह के बंदे नहीं है, आपने जिस गधे को भेजा था वो मेरा वजन बर्दाश्त कर न सका, वो रास्ते में मर गया, न उधर जाने पैसे थे न इधर आने पैसे हैं, तो इसलिए मैंने उसको दफन किया और बिजनेस शुरू कर दिया। तो बाबा ने थपकी देकर कहा वाह लाल, मेरा सच्चा और पक्का मुरीद तू निकला। जिस गधे को दफना कर तू पैसे कमा रहा है, उसकी अम्मा को मैं दफना कर अब तक बिजनेस कर रहा हूं। मैं बात ऐसे ही नहीं कहा, किसी पे रद्द करने के लिए नहीं कहा, किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं कहा। एक मर्तबा महबूब के साथ मैंने एक जलसे को गया, वहां पर मैंने सुना कि यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग की मजार है, चलो भाई शाम को मगरिब के बाद जलसा है, चलो जाएंगे और जियारत करके आएंगे। वहां जब हम जियारत के लिए गए तो वहां के एक साहब ने कहा कि इस कब्र की कोई हकीकत और हैसियत नहीं।
اس قبر کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کیا کہ چند سال پہلے ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کی ذات پہ، اس کی قدرت پر فخر کر سکتے ہیں، غور و فکر نہیں کر سکتے، تعریف کرو، توصیف کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ اللہ نے کیسے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا، پانی پہ زمین کو کیسے بچھا دیا، آج تک سورج کو پیدا کر کے ایک سیکنڈ آج تک سورج تاخیر سے طلوع نہیں ہوا، سورج ایک سیکنڈ تاخیر سے طلوع نہیں ہوا، چاند اپنی رفتار پر برابر چل رہا ہے۔ یہ چاند کو چلانے والا کون؟ یہ سورج کو طلوع کرنے والا کون؟ یہ آسمانوں کو بغیر ستون کے سنبھالنے والا کون؟ یہ زمین کو پانی میں ڈبانے سے بچا کر اس کے اندر مخلوقات کو چلانے اور پھرانے والا کون؟ زمین کھود کر دیکھو چاول نہیں نکلے گا، زمین کھود کر دیکھو گیہوں نہیں نکلے گا، زمین کھود کر دیکھو کوئی اور اناج نہیں نکلے گا، لیکن اسی سے شاخیں اور کونپلیں اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی شاخوں سے چاول کو پیدا کر دیتے۔ کیسے چھپا کر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خزانے کو رکھا ہے، اور دنیا کے زمین کے 4 حصے کر دے تو 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ وہ 3 حصے میں اللہ تبارک و تعالی کتنے جانداروں کو پیدا کیا اور کر رہا ہے، اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ ان باتوں پر ہم لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کیسے ہے، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا جسم کیسے ہے، اس کے بارے میں سوچنا انسان کو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں کبھی غور و فکر نہ کرو۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ کچھ لوگ آ کر آپ کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کے منہ میں تماچا مار کر اپنی جگہ سے اٹھا کر بھیج دو۔ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا میرا ایک ساتھی ہے، اس نے ایک سوال کیا ہے مجھ سے اور یہ کہا ہے کہ جاؤ جی تمہارے مولانا مزمل صاحب سے پوچھ کر آؤ۔ میں نے سوچا کہ کوئی اہم سوال ہوگا، پہلے پوچھا کہ پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے، پوچھنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا؟ اگر بادشاہ کو کوئی سوال کرنا ہے ڈائریکٹ مجھ سے سوال کرے، واحد کو بیچ میں واسطہ بنا کر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں حضرت انہوں آپ سے بات نہیں کرتے کہتے، بہت اچھا ہوا۔ کیا سوال بھی؟ میں سمجھا کہ غسل کا کوئی سوال ہوگا، وضو کا کوئی سوال ہوگا، نماز کا کوئی سوال ہوگا، روزے کا کوئی سوال ہوگا، قرآن کا کوئی سوال ہوگا، سیرت کا کوئی سوال ہوگا۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے دوست نے سوال کیا ہے کہ تمہارے مولانا کو ایک بات پوچھو جی کہ اللہ کیسا ہے بول کر بولو کنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ تیرا دوست نہیں، شیطان کا اولاد ہے، وہ تیرا دوست نہیں۔ آج تک رب العزت کو غربت حاصل کر کے اگر کسی کو دیکھنے کی شان ہے تو وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک جھلک دیکھا اور حضور کی امت کے اولیاء خواب میں دیکھے اللہ تبارک و تعالی کو، لیکن بتائے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بتائی نہیں جائے گی۔ اگر دیکھنے کی سعادت نصیب ہو تو خواب میں دیکھ لے،
یا نہیں تو انتظار کرے، رب العزت ایمان کی موت عطا کریں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا، پیغمبر کی سفارش حاصل ہوگی، جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آراستہ کر کے جنت کی حقیقی نعمت اپنا دیدار جب کرائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھیں گے۔ لیکن دنیا میں حقیقی آنکھوں سے ڈائریکٹ قربت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا شرف، اعزاز اگر کسی کو ملا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ہاں، خواب میں صحابہ کو دیدار نصیب ہوا، اولیاء کو دیدار نصیب ہوا، مشائخ کو دیدار نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غوث و قطب ابدالوں کو نصیب ہوا۔ میں نے کہا نا ایک مرتبہ، میں حضرت تھانوی مجدد ملت علیہ الرحمہ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں۔ ابھی 4-5 دن پہلے حضرت کی کتاب پڑھتے پڑھتے ایک اس مقام تک پہنچ گیا کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم، تھانہ بھون میں رہتے ہوئے مجھے بھی ایک مرتبہ خدا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تھانہ بھون میں رہتے ہوئے مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی غور و فکر، بحث اور مباحثے نہیں کرنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، دوسرا ستاروں کے بارے میں، اس کے بارے میں کبھی بحث نہیں کرنا، اس کے علم کے پیچھے نہیں جانا، یہ نہیں پوچھنا کہ میرا ستارہ کیسا ہے، تمہارا ستارہ کیسا ہے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا حصہ ستاروں کے پیچھے ایمان رکھتا ہے اور جھوٹے، مکار، فریبی، جاہل عاملوں کے پاس جا کر اپنا فال اور اپنا ستارہ پوچھتے ہیں، اور یہ عادت مردوں سے زیادہ چھپی چھپی طور پر عورتیں جا کر فال کھولتی ہیں، عورتیں جا کر ستارے پوچھتے ہیں میرا ستارہ کیسا ہے، یہاں تک کہ یہ کہاں کی مصیبت ہمارے دین میں داخل ہو گئی، یہ کہاں کی بلا ہمارے دین میں داخل ہو گئی، یہ کہاں کے مسائل ہمارے دین میں داخل ہو گئے۔ دین کا سودا نہ کرو اے مسلمانوں، آج جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کے اسباب ہمارے وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے آسمان کی قطروں سے زیادہ ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کبھی زمینی مصیبتیں، کبھی آسمانی مصیبتیں، کبھی پانی کی مصیبتیں، کبھی ظالم بادشاہوں کی طرف سے مصیبتیں، کچھ ہمارے اپنوں کی طرف سے مصیبتیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم مصیبتوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ آپ غور کر دیکھیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، مجھے تلاش کرنا پڑے گا، ہمارے اپنے اعمال سے مصیبتیں آتی ہیں۔ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت 100% اس وقت دین سے دور ہے۔ کتنے فیصد؟ 100% امت دین سے دور ہے۔ اور انہوں نے 100% کو تقسیم کر کے بتا دیا کہ کیسے کیسے دور ہے۔ حضرت احمد لاہوری نے فرمایا 80% امت دین سے دور اس لیے ہو گئی کہ وہ حرام کھاتی ہے۔ ہر کے آمد در گھسیٹ بیر گھٹلی یا کبیٹ، پیسہ آ رہا ہے، بس کس راستے سے آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، یہ تحقیق صرف محمد کے غلاموں کا شیوا رہا۔ آج یہ شیوا
ہمارا نہیں رہا. ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد، ہمارا نتیجہ صرف یہ ہے کہ دولت آ جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے چاہے وہ حرام طریقے سے آئے. اس سے ہم لوگ بہت بے پرواہ ہو گئے ہیں. یاد رکھو، میں عنوان ہی کے اندر داخل ہوں، ذرا باہر کا حال نظر آ رہا ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آج ہمارے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو نہیں ہلا رہی ہے، آج ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا کہ ہم حرام کھا کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس آدمی کی آواز عرش تک، اللہ تک پہنچ رہا تو دور کی بات، اس کی آواز وہ جہاں رہ کر پکارتا ہے اس کے چھت تک نہیں پہنچتی. حرام لقمے کو معمولی نہ سمجھو، حرام لقمے کو معمولی نہ سمجھو. تمہارے نمازوں کا دار و مدار حلال لقمے میں ہے، تمہاری زکوٰۃ کا دار و مدار حلال لقمے میں ہے، تمہارے حج کے قبولیت کا دار و مدار حلال لقمے میں ہے، تمہاری تلاوت کی قبولیت کا دار و مدار حلال لقمے میں ہے، تمہارے صدقہ و خیرات کے قبولیت کا دار و مدار حلال لقمے میں ہے، حلال تجارت میں ہے. اگر حرام کماؤ گے کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. چائے تو بنا رہا ہے لیکن دودھ ڈال رہا ہے، شکر ڈال رہا ہے اور چائے کی پتی ڈال رہا ہے، لیکن بقدر ضرورت اس چائے میں پانی ملانا پڑتا ہے. پانی ہی اصل ہے. اگر پانی کی جگہ شراب ملا دے، پانی کی جگہ پیشاب ملا دے، جیسے وہ چائے آپ کو قبول نہیں ہوتی، بالکل اسی طریقے سے آپ کی روزی یا میری روزی روٹی حرام کی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، امت 100% دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور 80% دین سے دوری کا پہلا سبب کیا؟ حرام روزی ہے، حرام روزی. اور 10% دین سے دوری کا سبب کیا؟ اولیاء کی صحبت سے امت دور ہو گئی، اللہ والوں کی صحبت سے امت دور ہو گئی. شرابیوں کی صحبت پر فقر، حرامیوں کی صحبت پر فقر، لٹوروں کی صحبت پر فقر، حرام خوروں کی صحبت پر فقر، تارکین سنت کی صحبت پر فقر ہے. جو نماز بھول کر بھی نہیں پڑھتا اس کی سیلفی بڑی اچھی لگتی ہے، جس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو پکڑنا اپنی نجات سمجھتا ہے. جو ظالم ہے اس بات کا اظہار ساری دنیا کو معلوم ہے، اس کی سیلفی پکڑنے پر فقر ہے. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی کا عاشق ہے، اس کی مجلس میں 10 منٹ بیٹھنا ہمارے لیے آگ میں بیٹھنے کے برابر ہے. اسی لیے احمد لاہوری نے فرمایا 80% دین سے دوری کا سبب حرام روزی ہے، تو 10% دین سے دوری کا سبب کیا ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو گئے. اب کتنے ہوئے باقی؟ غور سے سنو. 100 میں سے 90 چلے گئے، سبب معلوم ہو گیا، محاسبہ کریں گے. اب کتنے فیصد باقی؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. اس 10% سبب کو آپ سنیں گے. حضرت احمد لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا دین سے دوری کا بقیہ 10% کا سبب کیا ہے؟ بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا اور پینا دین سے دوری کا سبب ہے. بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا اور پینا، بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا و پینا دین سے دوری کا سبب ہے. چاہے وہ بے نمازی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے نمازی بیوی ہی کیوں نہ ہو. جب ماں بے نمازی ہو،
اس کے ہاتھ کا کھانا دین سے دوری کا سبب، بیوی بے نمازی ہو اس کے ہاتھ کا کھانا دین سے دوری کا سبب ہو۔ ہم ہوٹلوں میں جا کر پیٹ کاٹتے ہیں، کبھی پوچھا نوجوان ہوٹل کے پکانے اور بنانے والے سے، تو نماز پڑھ کر پکاتا ہے یا نماز پڑھ کر بناتا ہے؟ ایک اپنی عاجز اپنی بات بتاتا ہے، فقر نہیں، ہم چاہے تو عمل کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمایا جس کا ہم عمل کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ وظیفوں سے فارغ ہو کر ہماری مسجد کے امام صاحب اور دوسرے حضرات چائے پینے جاتے ہیں۔ صبح صبح چائے کی عادت تو ہماری گھٹی میں ہے نا، اور وہ دن قبول نہیں ہوتا جس دن صبح کو ہم چائے نہ پیو، جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی میں نے حضرت احمد لاہوری کی بات سنی، پڑھا میں نے، اچانک ہوٹل میں بیٹھ کر میں نے پوچھا بھی چائے بنانے والے سے کہ صاحب آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھ کے دکان کھولتے ہیں، چائے کی ہوٹل کھولتے ہیں؟ تو چائے بنانے والے نے کہا کہ کہاں نماز پڑھنے ہوتا حضرت۔ تب سے ارادہ ترک ہو گیا کہ اب صبح کی پہلی چائے ہم کسی بے نمازی کے ہاتھ کا نہیں پئیں گے۔ گھر ہی کے اندر پینے کا انتظام و نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ دین سے دور ہوں گے، بے دینی دین ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے گی۔ اتنا دین سے دور ہو گئے، ہم تو ستاروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ آج کل اس دور میں اگر کسی کا لڑکے کو رشتہ آتا ہے، کسی لڑکی کو رشتہ آتا ہے، وہ رشتہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ تحقیق کرو، حتی الامکان اس کی سرکل، اس کی دوستوں سے پوچھو، وہ جس محلے میں رہتا ہے وہاں کے امام اور مؤذن سے پوچھو۔ اگر وہاں سے بھی آپ کو تسلی نہ ہو، استخارہ کرو۔ اس بات کی تو اجازت ہوتی ہے، استخارہ کرنا نہیں آتا تو خورا ڈال لو۔ یہ تین کام آپ کے اختیار میں ہے اور شریعت یہ تین کام ہی آپ کو کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پہلا کام آپ تحقیق کرو، اگر کسی کو رشتہ آ گیا تو صحیح بات ہے، پوچھنا چاہیے آپ کہاں رہتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر شیواجی نگر میں رہتے ہیں، آپ کے دوست احباب کون ہیں، دوستوں سے پوچھ لو کہ جناب کیسے ہیں، کیونکہ دوست کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اگر دوست کے بارے میں کہہ دے ہمارا دوست بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا ہوا بیٹھتا ہے، کماتا ہے اور دوستوں پر خرچ کرتا ہے، ماں کا فون آتے ہی ہماری دوستی کو جہاں ہے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے، بڑے بھائیوں کا ادب کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑی بہنیں اور ان کے شوہر جو بہن میں باپ کے درجے اور بھائی کے مقام پر رہتے ہیں ان سے ڈرتا ہے، سمجھو کہ تمہاری بیٹی کو رشتہ نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بھیجا ہے۔ اگر دوست یہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کر نہ دن میں کہیں جاتا ہے نہ رات میں کہیں جاتا ہے یا نہیں، تو آپ دوستوں کو نہیں پوچھے، دوست کو دیکھ رہے ہیں، اس کا دوست شرابی ہے، اس کا دوست لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اس کا دوست موبائل میں ہے، اس کا دوست گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس کا دوست ایسا اور ویسا ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے جہاں سے رشتہ آیا اس کے اندر بھی یہ عادات ہوں گے، ترک کر دو۔ اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے دوستوں سے، امام صاحب سے آ جاؤ، مسجد عمر فاروق امام کے پاس آ جاؤ، آ کر پوچھو کہ مولانا آپ اس مسجد کے امام ہیں، اس محلے میں ایک نوجوان ہے جس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، بتاؤ مولانا وہ نوجوان کیسا ہے۔ اگر مولانا کہہ دے کہ وہ دن میں 2-3 وقت کی نماز تو الحمدللہ ہماری مسجد میں پڑھ لیتا ہے، فجر ہم
हमारी मस्जिद में पढ़ लेता है, ईशा हमारी मस्जिद में पढ़ लेता है, बीच में अगर गवर्नमेंट हॉलीडे हो या संडे का दिन हो या दुकान की छुट्टी हो तब भी वो हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ लेता है, तो समझ जाओ जो मस्जिद को आता व जाता रहता है। 1450 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद को बार बार जाने वाले को तुम देखो, उसके ईमान की तुम गवाही दो, उसके अखलाक की तुम गवाही दो। जिसका रिश्ता मस्जिद से मजबूत हो जाता है उसका ईमान मजबूत हो जाता है, जिसका रिश्ता मस्जिद से मजबूत हो जाता है उसके अखलाक कामिल हो जाते हैं। आज अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो, आज अपने अखलाक को कामिल करने के लिए मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो। और दोस्ती करना है तुम्हारे लिए इमाम काफी है, दोस्ती करना है तुम्हारे लिए मस्जिद का मुअज्जिन काफी है, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का फरमान है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता नहीं बल्कि पढ़ाता है, जो 5 वक्त नमाज का अलार्म बजाता है, जिसकी गर्दन हशर के मैदान में सबसे ज्यादा ऊंची होगी, जो हजरत बिलाल के झंडे के साए में रहता है, उसकी दोस्ती से बड़ी दोस्ती किसकी होगी। इसीलिए प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो मस्जिद को आता व जाता तुम देखो तो समझ जाओ कि उसका ईमान मजबूत है, उसके अखलाक कामिल है। ये तहकीक बता रहा हूं मैं। इससे भी आपको तसल्ली न हुई, इस्तिखारा कर लो। क्या कर लो? इस्तिखारा कर लो। इस्तिखारा किसे कहते हैं? अल्लाह से मदद तलब करना, मशवरा करना, अल्लाह से मशवरा करना, खैर तलब करना। इस्तिखारे की दुआ है, रात को दिन के तमाम कामों से फारिग होकर वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़कर इस्तिखारे की दुआ पढ़कर जिस मसले में तुम इस्तिखारा करना चाहते हो उस मसले का तसव्वुर जहन में लाकर सीधे किसी से बात किए बगैर बिस्तर में जाकर सोने की दुआ पढ़ के सीधे करवट सो जाओ। नींद लगने के बाद करवट बदल गई तो कोई फर्क नहीं, सोने तक तुम्हारी जो ताकत है वहां तक तुम सुन्नत पर अमल करो। हमें 100-300 कैसा हाईवे में एक्सीडेंट होको पड़े सका। अल्लाह, ये हाथ सर मगरिब की तरफ, पैर मशरिक की तरफ, सीधा हाथ शिमाल की तरफ, बाया हाथ जुनूब। फिर इतना बड़ा पेट हम के सका दिखता। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन पहले एक साथी आए मेरे पास, आकर बोले, हजरत मंजे अच्छा खाबित पड़ता नहीं ना हजरत, वुज़ू करके सोएगा, नमाज पढ़कर सोएगा, जिक्र करके सोएगा, तस्बीह फातिमी पढ़कर सोएगा, दाहिनी करवट सोएगा, खुदा को याद करके सोएगा, रसूलुल्लाह को याद करके सोएगा। अबू बकर का तसव्वुर हो, उमर फारूक का तसव्वुर हो, उस्मान गनी का तसव्वुर हो, हजरत अली का तसव्वुर हो, हजरत इमाम अबू हनीफा का तसव्वुर हो, ख्वाब अच्छे पड़ेंगे। जन्नत का तसव्वुर हो तो ख्वाब अच्छे पड़ेंगे। ये तमाम चीजों को छोड़कर सोए और तुझे ख्वाब अच्छे पड़ जाए, बेवकूफ और अहमक और पागल है। बाज लोग ख्वाबा भी सुनाते मंजे, मैं कितना की बोलता सुनाओ न को बा कि तो आज के जमाने में अच्छे ख्वाबा देखने वाले नहीं, हौल धड़के के ख्वाबा। ख्वाब बड़ा अजीबो गरीब होता है। नबूवत के 40 हिस्से करेंगे तो 30 पर 9 हिस्से नबूवत के मेरे आका के दुनिया से पर्दा फरमाने पर ख़त्म हो गए। आका ने फरमाया नबूवत का एक हिस्सा दुनिया में बाकी है, वो है अच्छे ख्वाब।
بعض علماء فرماتے ہیں اچھے خواب الہام خداوندی ہے. خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، جو اس فن کو جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. بعض لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں مجھے معلوم نہیں رہے با نکو با پوچھو نکو با کی تو خواب کا اثر کیسا بولے تو سامنے والے کا سن کو میں وہ سوچ کو سویا تو منجے بھی وہ پڑتا. رات کے 11:30 بجے فون کرتا گھوگو حضرت میری جورو کالے کپڑے پہ لگا کو حضرت میں سن کو سو کو میری جورو پہ لگائی تو میں کیا کروں. استخارہ دعا سیکھو رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ نماز پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ کر جو کام آپ کا مقصود و مطلوب ہے اسے ذہن میں لے کر آؤ. اے اللہ میری بیٹی کو یہاں سے رشتہ آیا، میرے بیٹے کو یہاں سے رشتہ آیا. خیر ہے تو آپ اظہار فرما دیں، شر ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیں. اس کے بعد جا کر سو گئے. کبھی 3 دن کرنا پڑتا، کبھی 7 دن کرنا پڑتا. یا تو ڈائریکٹ خواب دکھتا جہاں سے رشتہ آیا وہاں سے شادی ہوئے سکا، سمجھ جانا کہ اللہ کا اشارہ ہے کہ کرو اچھی جگہ ہے. یا نہیں تو شادی کے کاما کاجا کرے سکا دکھتا، دعوتا رخے باٹے سکا دکھتا، یہ بھی اشارت. یا نہیں تو سب خوشیاں اور اس کے چرچے ہوتے ہیں، یہ بھی اشارت. یا نہیں تو صبح کو اٹھ کر دل میں ایک تسلی پیدا ہو جاتی کرنا ہے حج، خدا دل میں مضبوطی ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ خواب اگر اس کا نگیٹو پر رہا ہے سمجھ جائے آپ کے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تمہارے گھر کے لیے یہ لڑکا یا تمہارے گھر کے لیے لڑکی مناسب نہیں ہے. آج دیکھ لیے سمجھ جانا چاہیے کہ بہتر نہیں. کالی کوئی چیز دیکھ لیے سمجھ جانا چاہیے کہ بہتر نہیں. یا خواب ہی میں آپ انکار کر رہے ہیں نکو بھی دیکھیں گے اور ایک جگہ سمجھ جانا چاہیے کہ صحیح جگہ نہیں. یا نہیں صبح کو اٹھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہوگا نکو بھائی کیا کہ دل نہیں مان رہا ہے، صحیح جگہ نہیں. استخارہ کرنے کی اجازت، پہلے تحقیق کرو. اگر آپ کی تحقیق کامل نہ ہوئی تو پھر استخارہ کرو. استخارہ کر نہیں سکتے ایک مرتبہ خورا ڈال لو، کرنا بول کر ایک چیٹی، نہیں کرنا بول کر ایک چیٹی، 2 چیٹیاں ایک ڈبے میں ڈالو، اچھا ہلاؤ. ایک معصوم جو گناہوں سے دور ہے اس بچے کو بلاؤ، یا کوئی متقی اور پرہیزگار ہے اسے بلاؤ اور کہو کہ اس میں سے بسم اللہ بول کر کوئی چیٹی اٹھاؤ. اب وہ اٹھائے گا، کھول کر دیکھو، کرو، سمجھ جاؤ کہ کرنے میں خیر ہے. ایک مرتبہ تسلی نہیں، 3 مرتبہ کرو. 3 میں سے 2 مرتبہ اگر کرنے پر آ گیا کر دو، یا 2 مرتبہ نہ کرنے پر آیا نہ کرو. یہ 3 طریقوں کی اسلام اجازت دیتا ہے. اور چوتھا طریقہ یہ طریقے چھوڑ کر آج ستاروں کے پیچھے پڑنے کا جو ماحول ہے، کہیں سے رشتہ آیا عامل صاحب کے پاس فوٹو لے کر چلے گئے، کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ لڑکی سے رشتہ آیا ہے، ہماری بیٹی کو یہ لڑکے سے رشتہ آیا ہے. بتاؤ حضرت بابا کیا اس کا اور ہماری بیٹی کا ستارہ جڑتا ہے؟ یہ سوال کرنے تک تم مومن رہو گے، جواب سن کر باہر آؤ گے تو ایمان چھوڑ کر آنا پڑے گا. ستارے کیا ہیں؟ اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ تمام مشرکانہ کاموں کو ختم کرنے کے لیے آئے، یقین ڈالنے کے لیے آئے، توکل ڈالنے کے لیے آئے، اپنے مسائل کو اللہ کے دربار میں
آئے اور قرآن لے کر آئے اور حدیث لے کر آئے، اچھا نظام لے کر آئے، اور اس کے باوجود آج مسلمان غیروں کی طرح، بت پرستوں کی طرح، پجاریوں کی طرح، یہاں تک شرم آتی ہے مسلمانوں، ہم کہاں سے کہاں چلے گئے؟ یہی تو ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ دین سے دور، عقیدوں سے دور، اعمال سے دور، دعاؤں سے دور، یقین سے دور، توکل سے دور، ان تمام چیزوں سے دور رہ کر ایک بات کان کھول کر سن لو اور مجھے معاف کر دو، ان تمام چیزوں سے دور ہو کر وقتی طور پر اگر تم خدا کو پکارو گے، اللہ کا جواب نہیں آئے گا۔ یہ نوٹ کر لینا بزرگوں، نوجوانوں، مسلمانوں، یہ لکھ کر چلے جاؤ، لے کر جاؤ۔ ایمان کامل نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، نمازوں سے دوریاں ہو، قرآن اٹھاتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، سنتوں کو چھوڑتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، بے پردگی، مجھے معاف فرما دے میرے دوستو، بے پردگی ہم مسلمانوں کے آج کل شادیوں کا ماحول بمبئی، دلی، کلکتہ کے ریڈ لائٹ علاقے دھک مارنا، اور پھر بھی انتظار اس بات کا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لشکر لے کر حضرت جبرائیل اتریں گے، دشمن برباد ہوگا، فرعون غرق ہوگا، پھر سے کوئی مچھر کسی نمرود کے ناک میں داخل ہوگا، کوئی دو معصوم بچے کسی وقت کے ابو جہل کو جہنم کے گھاٹ اتاریں گے، جیب میں پیسے نہیں، ہاتھ میں تھیلی ہو، بازار کو جا کر ایک کوتمیر کی ڈنڈی خرید نہیں سکتے، اور اعمال کے بغیر خدا کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر بھی اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرو، صبح ہوتی ہے تو تمہیں جگا رہا ہے، شام ہوتی ہے تو تمہیں جگا رہا ہے، اندھیرے میں تم کو بلا رہا ہے، اجالے میں تم کو بلا رہا ہے، ظالموں کو پیش کر کے تمہیں جگانا چاہتا ہے۔ کہاں ہو مسلمانوں؟ کہاں ہو؟ اپنا ماضی یاد کرو، اپنا پاسٹ یاد کرو۔ آج جو حالات ہے نا، اس سے سخت ترین حالات ہمارے بزرگوں کے دور میں گزرے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کر کے الحمدللہ دشمنوں کا دفاع کیا، حالات کا مقابلہ کیا، اسی کو ہم اصول بنا کر اس وقت چلیں گے۔ ہمارے لیے بھی یہ حالات کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن ہم اس لیے ہار رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ایمان مضبوط ہے، ہمارے پاس نہ یقین کامل ہے، ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس سجدے ہیں، نہ ہمارے پاس تلاوت ہے، نہ ہمارے پاس وظیفے ہیں، نہ ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس کردار ہے، نہ ہمارے پاس شرم ہے، نہ ہمارے پاس حیا ہے، نہ ہمارے پاس پردہ ہے۔ ڈر نام کی چیز نہیں۔ کیسے دور سے گزر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھا نہیں؟
کل نہیں پرسوں کا عدالت کا فیصلہ ہمارے ملک کا نام دنیا میں کیا ہوگا؟ مجرم اس وقت ہمارا ملک ہندوستان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو مجھے بھی سوچنا ہے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، پورے ملک کو سوچنا ہے، مسلمانوں کو سوچنا ہے، ہندوؤں کو سوچنا ہے، سکھ اور عیسائیوں کو سوچنا ہے۔ افسوس ہے کیا اس ملک سے انصاف ختم ہو گیا؟ اس ملک سے انصاف ختم ہو گیا؟ مجرم اقرار کر رہا ہے میں نے یہ جرم کیا، لیکن عدالت کہہ رہی ہے کہ تیرے سے زیادہ پاک و پوتر کوئی نہیں ہے۔ مجرم اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، مارا، لیکن عدالت کہہ رہی ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، تو مارا نہیں، تیرے دھار پر مقتول آ گیا۔ تو کسی کو مارنے کے لیے پتھر پھینکا نہیں، جو تو جہاں پتھر پھینکا وہاں مقتول آ گیا۔ مقتول اسے کہتے ہیں جس کا قتل ہوا، مرڈر ہوا۔ معاف فرما ان مثالوں کو۔ مجرم اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کسی کا ریپ کیا، عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں، تو ریپ نہیں کیا، تو گرا نیچے، تیری آ گئی۔ عدالت مظلوموں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی۔ 2 دن پہلے ہمارے ملک کی ایک چھوٹی سی جو عدالت ہے، اس کا جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے پہ کچھ اشعار سنتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر اب تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بدل دو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے مقدمے میں نے کہا تھا، مقدمے میں قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہا تھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کون کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی لینا نہیں ہے، اتنا سوچ لو کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب تو ہے۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی۔ قاتل، مارنے والا، منصف، فیصلہ کرنے والا، کیونکہ اشعار میں پیور الفاظ آتے ہیں، اشعار پڑھنا بھی ہمیں، سمجھانا بھی ہمیں، یہ ہماری مصیبت۔ مریض کو دیکھنا بھی ہمیں، دوا لکھنا بھی ہمیں، پلانا بھی ہمیں۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی۔ مقتول خود گرا خنجر کی نوک پر۔ قاتل جج سے کہا کہ یور آنر، میں مارا نہیں، میرے خنجر کے نوک میں انہیں آ کو گریا سو۔ یو آر رائٹ۔ ایسے فیصلے اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے فیصلے ہو تو کیا ہوگا؟ فیصلے ایسے ہونا چاہیے جس پر زمانہ ناز کرے۔ اصل میں اس وقت فیصلہ کرنے والوں کا تعلق حکومت سے ہو گیا، اور جن عدالتوں کی نظر حکومت پر ہوتی ہے ان عدالتوں پہ فیصلے صحیح نہیں ہوتے۔
فیصلے صحیح نہیں ہوتے. عدالت ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, حکومت ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. حاکم سے بھی اگر غلطی ہو گئی, عدالت کو فیصلہ کھرا کھرا سنانا چاہیے, تب جا کر عدالتوں میں مظلوم اپنے مسائل پیش کریں گے. جب عدالت کا حکومت سے یارانہ ہو جائے تو بہت پرانا ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا پھر وہی بات وہی قصہ پرانا نکلا, پھر وہی بات وہی قصہ پرانا نکلا. دلیلیں موجود تھی, شواہد موجود, پروف موجود, ریکارڈ موجود, کاغذات موجود, سب کا اقرار, پھر بھی فیصلہ کسی اور طرف. یہاں مجرم کہہ رہا ہے ہم نے توڑا, ہم نے جمع کیا, ہم اس کے روحے روا ہیں. پھر بھی فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کو منصف بنایا گیا, کس کو جج بنایا گیا, کس کو جسٹس بنایا گیا؟ شاعر وہی کہتا ہے پھر وہی بات وہی قصہ پرانا نکلا, حاکم وقت کا منصف سے یارانہ نکلا. پھر وہی بات وہی قصہ پرانا نکلا, حاکم وقت کا منصف سے یارانہ نکلا. یہ شعر سنو میرے دوستو, انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. جب انصاف گھر میں نہیں ملتا, ماں باپ سے نہیں ملتا, اپنے دھرم کے گروؤں سے نہیں ملتا, یا نہیں تو کسی اور ادارے سے نہیں ملتا. ساری دنیا کا اصول یہ ہے کہ مظلوم اپنا انصاف عدالت میں لے کر جائے. عدالت انصاف کا مرکز, انصاف کا گلشن, انصاف کا گلستان, عدالت انصاف کا بوستان. اسی لیے عدالت کی کرسیوں کے پاس اور عدالت کی کچہریوں میں ایک مورتی کھڑا کر رکھتے ہیں, اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے ہیں. اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب میں نے تاکرات میں بیان کیا جو پازیٹیو تھا, اور ایک مطلب اس سے بھی اچھا ہے, مورتی کی آنکھوں میں پٹی اس لیے باندھ دیا جاتا ہے یہاں گورا کالا یہ نہیں دیکھا جائے گا, یہاں ہندو اور مسلمان یہ نہیں دیکھا جائے گا, یہاں امیر اور غریب یہ نہیں دیکھا جائے گا, یہاں آقا اور غلام یہ دیکھا نہیں جائے گا, یہاں اپنا اور پرایا یہ دیکھا نہیں جائے گا, یہاں مظلوم اور ظالم یہ نہیں دیکھا جائے گا, یہاں طاقتور اور کمزور نہیں دیکھا جائے گا, یہاں دیکھا جائے گا تو حق دیکھا جائے گا. مورتی کے یعنی عدالت کے اور انصاف کی پٹی, انصاف کی مورتی پر پٹی باندھ کر بھی اگر وہاں انصاف نہ ملے تو پھر شاعر کہتا ہے انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا, یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ پھر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 100 دن ساز کے بس تم کو مجھ کو بدلنا پڑے گا, تم کو اور مجھ کو بدلنا پڑے گا. بدل جاؤ. میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے فرمایا کیا ابھی گناہ کر کر کے تھکے نہیں؟ ابھی گناہ کر کر کے تھکے نہیں؟ کیا ملا؟ کیا ملا؟ اب تو رجوع ہو جاؤ. جب ہم رجوع ہوں گے تو کیا دیکھیں گے؟ یہ 4 شعر سن لینا. جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے, ہمارے اپنے عقیدے صحیح کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, حرام کو چھوڑ کر حلال کھا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم جہاں دعا کریں گے وہاں ظالموں کو بد دعا کریں گے, تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم نہ صحیح ہمارے بچے کیا دیکھیں گے؟ 4 شعر سن لینا.
آگے بڑھیں گے. جفا کا ظلم کا ایک دن نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے. بولو رے بابا, بیٹری ڈاؤن ہے؟ ہاں نہیں بولے سے بھی صحیح چھوا, سمجھ میں نہیں آیا نا. نہیں بولا نہیں, دوا دینا بھی ہمیں, پلانا بھی ہمیں. وفا کی ضد جفا, ہم نے اس ملک کو وفا دیا تھا. اب اس وقت کی راجنیتی اس وفا کے بدلے میں جفا دے رہی ہے, اور وفا کے مقابلے میں جفا کبھی تاریخ میں کامیاب نہیں ہوا. وقتی طور پر کامیاب تو ہو جاتا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے جفا کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اسلام, مسلمان, حق اور مظلوم کا جو بھی ٹکر لیا, اس کا حال اگر دیکھنا ہے تو موٹے انکل کو دیکھ لو. جفا کا ظلم کا ایک دن نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے. کسی کے دل بلانے کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے. آج ہم کو ستانے والوں, آج ہمارے دلوں کو توڑنے والوں, آج ہمارے وفاؤں کے ساتھ کھیلنے والوں, آج ہماری محبتوں کا غلط سودا کرنے والوں, ایک وقت وہ آئے گا ہم اپنی جگہ پر رہیں گے, ہم جس کو پکارتے ہیں اس کا عذاب تم پر آئے گا, تو پھر اس کے عذاب سے تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا عذاب سے تم کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا. شاعر یہی کہتا ہے, جفا کا ظلم کا ایک دن نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے. کسی کے دل بلانے کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے. تکبر ظلم کی راتیں بہت لمبی نہیں ہوتی. تکبر ظلم کی راتیں بہت لمبی نہیں ہوتی. بہت جلدی حکومت کا جنازہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت جلد دیکھیں گے ایسی ظالم حکومت کا جنازہ, ہم انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. میں مسلمانوں, اگر ظالموں کا جنازہ, میں کسی دھرم کو کچھ نہیں کہتا, انسانیت کے ناطے ہندو بھی میرا بھائی, سکھ بھی میرا بھائی, کرسچن بھی میرا بھائی, اس ملک کا دلت جسے خود اس قوم کے لوگ سب سے زیادہ گرا ہوا طبقہ کہتے ہیں, ان کے دھرم میں وہ گرا ہوا طبقہ رہے گا. لیکن انسانیت کیا کہتی ہے؟ میں دلت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھو. اس ملک کے اندر کوئی دھرم تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے یا نہ رکھے, محمد کے غلام مسلمانوں کا ہاتھ تمہارے سر پر ہمیشہ سے رہے گا. ہمارے دسترخوان میں برابر کا تمہارا حصہ ہے. ہم بازو کھڑا کر کے تم کو پلائیں گے, بازو بٹھا کر کے تم کو پلائیں گے. ہمارے دھرم میں چھوت چھات نہیں ہے, ہمارے دھرم میں اونچ نیچ نہیں ہے, ہمارے دھرم میں اللہ کے پاس اچھا برا ہے. شرابی بھی سلام کرتا ہے, ولی کو جواب دینا واجب ہے. زانی بھی سلام کرتا ہے, ولی کو جواب دینا واجب ہے. یہ نہیں کہا جائے گا تو شرابی ہے تجھے میں جواب نہیں دے سکتا, تو زانی ہے تجھے میں جواب نہیں دے سکتا. اس ملک کے دلت بھائیوں کو بھی میں تسلی دیتا ہوں, تو
تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ انسانیت کے ناطے پر رہے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا، میں ہندو بھائیوں کو نہیں کہتا، سکھ بھائیوں کو نہیں کہتا، عیسائی بھائیوں کو نہیں کہتا، ظالموں کو کہتا ہوں، وہ ظالم مسلمان ہے وہ بھی سن لے، وہ ظالم ہندو ہے وہ بھی سن لے، وہ ظالم کرسچن ہے وہ بھی سن لے۔ ایک وقت وہ آئے گا، تمہارا جنازہ اٹھے گا اور مظلوم ضرور اس جنازے کو دیکھے گا۔ بس مسلمانوں، ایسے ظالموں کا اگر جنازہ تم دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور ایک واقعہ بیچ میں آ گیا ذہن میں، نائی معلوم نائی، ارے بولو رے با، معلوم کا تو معلوم بولو، نہیں کو تو نہیں بولو، ہوں دیکھ لو کوئی، دیکھو ساتھ بھی بولے، نائی کا تو کیا بولے تو کتا بولے، کنڑا اور تمل میں کتا۔ میں تو اردو کا سوال کیا، بال بنانے والا حجام، حجام کی دکان میں ایک مرتبہ ایک اللہ والے گئے، رجوع بر کہتا ہوں، حجام کی دکان پر ایک مرتبہ اللہ والے گئے، بال بنا رہے تھے، بال بناتے بناتے حجام نے پوچھا، حضرت دنیا میں اللہ بھی ہے کیا؟ میں رہتا اس کا وسترا لے کو، اس کا گلہ کاٹ کو آ جاتا۔ حضرت دنیا میں اللہ بھی ہے کیا؟ حضرت اطمینان سے بیٹھے تھے، بال کٹ رہے تھے، سر کے، داڑھی کے نہیں، ہمیں سر کے بالا کم کٹاتے ہیں، داڑھی کے بالا زیادہ کٹاتے ہیں۔ وہ بھی کیا اطمینان سے بیٹھتا، ساس کے گھر میں بیٹھے سکا، اطمینان سے بیٹھ جاتا، مراقبے میں رہتا، گھگو کس میں رہتا؟ مراقبے میں، کشف میں۔ انہیں بھی کھکرتا کھکرتا کھکرتا، احساس نہیں ہوتا اسے۔ اس کے بعد انہیں منڈی پھرا پھرا کو دیکھتا ہوں، کہتے بھی چھٹیا کیا، پورا چھٹ گیا رے تیرا۔ حضرت اللہ بھی ہے کیا؟ حضرت اطمینان سے پوچھے، چونکے نہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا حضرت، اگر اللہ رہتا تو یہ انسانوں کی قسمیں کئی کو، حضرت دیکھو کون کی کتے کی سکون سے ہے، کتے مصیبت میں کتے لوگ آہیں۔ تو میت مولی صاحب بیان کرتے اللہ 70 ماؤں کی محبت کرتا بول کر، ایک ماں کو ہمیں دیکھے، یہ بچے کو کس نگاہ سے دیکھتی کہ وہ بچے کو اس نگاہ سے بھی دیکھتی، اسے ایک گلاس دودھ دی تو اسے بھی ایک گلاس دودھ دیتی، اسے 4 بادام دیے تو اسے بھی 4 بادام دیتی، اسے کھانا کھلائی تو اسے بھی کھانا کھلاتی۔ ماں بولتے 4 بچوں کو برابر دیکھنے والی ذات کا نام۔ جب ماں 4 بچوں کو برابر دیکھتی بول کر بولے تو اللہ تعالیٰ بھی پورے بندوں کو برابر دیکھنا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو راحت میں رکھا، کسی کو مصیبت میں رکھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا حضرت کہ اللہ نیچ ہے۔ ایسے لوگوں کا جواب بڑے احتیاط سے دینا۔ اب اللہ ہے بول کر جو کتابوں میں ہم نے پڑھا وہ دلیلیں اگر پیش کریں گے تو حجام سمجھے گا کہاں؟ آدمی کا جواب اس کی مینٹالٹی سے دینا۔ قاسم نانوتوی کے پاس بھی یہ سوال آیا، حضرت اشرف علی تھانوی کے پاس بھی یہ سوال آیا، کسی نے آ کر کہا حضرت میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ داڑھی شریعت میں نہیں
नहीं है। कासिम नानोतवी ने पूछा कैसे? उसने कहा अगर दाढ़ी शरीयत में दाखिल होती तो फितरत में दाखिल होती। शरीयत किसे कहते हैं? कुरान और हदीस को। फितरत किसे कहते हैं? माँ के पेट से जैसे आया वैसे उस चीज को फितरत कहते हैं। दाढ़ी अगर शरीयत में होती तो वो चीज फितरत में होती। फितरत में जो चीज होती है उसे बाकी रखा जाएगा, जो चीज नहीं होती उसे रखा नहीं जाएगा। बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ, दाढ़ी के बगैर पैदा हुआ। अगर दाढ़ी शरीयत में होती, माँ के पेट ही से बच्चा दाढ़ी के साथ पैदा होता। ये मेरी मजबूत दलील है। हजरत नानोतवी ने कहा बिल्कुल सही मियाँ, तुम जब पैदा हुए ना तब तुम्हारे मुंह में दांता भी नहीं थे। एक काम करो, दांता भी निकाल डालो, ये भी नहीं है। हजरत के किसी मुरीद ने कहा हजरत क्या दंदा शिकन जवाब दिया। फारसी में दंदा शिकन बोले तो मुंह तोड़ जवाब। अब हजरत जो हज्जाम का सवाल सुने गुस्सा नहीं करे, क्योंकि छोटा दिमाग का है, इल्म से दूर है, ईमान कमजोर है, यकीन पूरा नहीं है, इसे हाथ पर हालात पर जवाब देना है। इसलिए हजरत ने कहा कि मियाँ अब जरा जल्दी में हूं, जब वक्त आएगा जवाब दूंगा। दूसरे दिन हजरत उस आदमी को कहा कि आज हमारे साथ बाजार आओ, कुछ तरकारी लेना है। अब उन्हें हज्जाम भी तरकारी लेने के लिए हजरत के साथ निकला। हजरत ने एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा दुनिया में हज्जाम भी नहीं। वो आदमी कौन था जिसके बाल बड़े बड़े, मुछियां बड़े, दाढ़ी भी बेढंगी, क्या की किधर की होगी। हजरत वो हज्जाम को देखकर बोले कि ऐसे मालूम होता है मियाँ दुनिया में हज्जाम भी नहीं। हज्जाम बोलिया क्या हजरत, कल ली चाय मेरे पास, आज नहीं बोल रही। अरे मियाँ दुनिया में हज्जाम नहीं। क्यों? वो देखो उसके बाला गीला सब कैसे ही देखो। हज्जाम होते तो उसके बाल वैसे होते क्या, उसकी दाढ़ी वैसी होती क्या, उसकी मुच्छी ऐसे होती क्या। तो तब हज्जाम ने कहा हजरत हज्जामा ही, ये लोग हज्जामा के पास आते नहीं, इसके वास्ते इनकी ये हालत है। तो फिर हजरत ने फरमाया मियाँ अल्लाह भी है, मुसीबत वाले अल्लाह के पास जाते नहीं, इसलिए उनकी वो हालत है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह देना चाहते हैं, लेने वाले नहीं रहे तो क्या करे। कुछ चीजें अल्लाह ताला बिन पूछे दे देते हैं, कुछ चीजों को मांगने के बाद ही देते हैं। खाना पूछो ना पूछो अल्लाह देंगे, पानी पूछो ना पूछो अल्लाह देंगे, कपड़ा पूछो ना पूछो अल्लाह देंगे, घर पूछो ना पूछो अल्लाह देंगे। लेकिन मदद, जालिमों के खिलाफ में अगर मदद होना है तो बंदे को अल्लाह के पास पूछना पड़ेगा। बगैर पूछे कि अल्लाह की मदद जब नबियों को नहीं आई तो गुलामों को कहां आएगी। इस्लाम की पहली जंग बदर, इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर, मदीना हिजरत करने के बाद पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ दीन का काम कर रहे थे। मुश्रिकीन मक्का वहां भी नबी को सुकून से बैठने नहीं दिया, जंग का ऐलान कर दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मिसवाक का दौर नहीं, तलवार की जरूरत है। अब खामोश बैठना नहीं, सवाल का जवाब देना है। ऐ सहाबा, क्या दुश्मनों के खिलाफ तुम मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो? वो भी सहाबा पैगंबर की खिदमत में सर झुका कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बगैर जंग के कुर्बान होने के लिए जो तैयार हैं क्या वो जंग में नहीं आएंगे? रमजान का महीना, अरब की धूप, 312 का लश्कर, साथ में नबी 313। मदीने से 40-45 किलोमीटर गालिबन। इस हादिस को अभी करीब में जाने का मौका भी मिला। मैदान बदर अल्लाह सबको दिखाए।
बारी बारी ऊंट और घोड़ों में बैठ कर जाना पड़ता था, हत्ता कि नबी भी अपनी बारी में कभी ऊंट पर बैठते, कभी उतर कर सहाबी को बिठाते। मदद तलब करना है, मदद। सुबह को जंग, बाज़े सहाबा रोजा, बाज़े सहाबा रोजा नहीं, दोनों की इजाजत। सुबह को जंग, मुशरिक भी आ गए, मुशरिकीन भी आ गए, अल्लाह की नबी भी और फौज भी आ गई, हिजबुल्लाह इधर आ गई, हिजबुल शैतान उधर। उधर मुशरिकीन मक्का को पता चला मोहम्मद की फौज तो सिर्फ 313 है, हम तो 1200 हैं, डबल नहीं ट्रिपल। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, बचत जो 12 13 है उनको निकाल दिए तो एक औरेज 3 गुना ज्यादा। तादाद को देखकर अबू जहल धोखा खा गया, अबू लहब धोखा खा गया, अबू सुफियान इस्लाम से पहले धोखा खा गए, खालिद बिन वलीद धोखा खा गए। अब प्रैक्टिस छोड़ो मियां, शराब पियो। कल जंग है ना अबू जहल, अरे 3 मिले तो एक गया, एक को एक रहा तो प्रैक्टिस करेंगे, हमें तो एक के मुकाबले में 4 ही। शराबे पियो, ऐश करो, गाने गाओ। पैगंबर को खबर पहुंची, पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा तुम आराम करो। आप क्या करेंगे? अल्लाह को मनाऊंगा। मुसल्ला बिछा दिया नबी ने, नमाज शुरू कर दी, सजदे में चले गए, रो कर अल्लाह ताला से कहने लगे कि अल्लाह तेरे बंदों की मुट्ठी पर जमात आई है, ये तेरी मोहब्बत और तेरे दीन की पहली जंग है। पहला नतीजा अच्छा हो तो इख्तिताम की खबरें देता है। दुश्मन लेस होकर आया है और तेरे बंदे तो पेट में पत्थर बांध कर आए। तलवारों की कमी की बाइस हमने सहाबा की हिम्मत के लिए ऐ अल्लाह दरख्तों की छड़ियां दी हैं। आइंदा क्या होगा तेरे अलावा कोई जानने वाला नहीं है। तेरा महबूब सजदे में है, मदद कर। क्यों मेरा नबी बेफिक्र होकर सो नहीं सकता था? सवाल हारने का पैदा ही नहीं होता। मेरा नबी बेफिक्र होकर सो नहीं सकता था? मदद तलब कर रहे हैं, जब तक तुम नहीं मांगोगे अल्लाह नहीं भेजेंगे। ये सबक दे रहे मैदान बदर से क़यामत तक के मुसलमानों को अल्लाह के नबी रिज़्क़, लिबास, घर अपनी जगह पर, औलाद अपनी जगह पर। मुसीबत की घड़ियों में जब तक तुम अल्लाह को नहीं पुकारोगे अल्लाह की मदद नहीं उतरेगी। ये सबक मैदान बदर में रात के अंधेरे में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आने वाली मौजूदा तमाम उम्मत को दे रहे हैं। अब नबी दुआ कर रहे हैं सजदे में जाकर, क्या जमजम क्या कौसर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया है जमजम और कौसर से भी ज्यादा मुकद्दस पानी मेरे नबी के आंखों का आंसू है, जो नबी की जात से निकला है। जमजम काबे के नीचे से निकला, कौसर जन्नत की नहर है, लेकिन वो पानी जो नबी की उंगलियों से और नबी की आंखों से निकला वो नबी की जात से निकला है। इससे अफजल पानी कोई नहीं, इससे अफजल कतरे कोई नहीं।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہو کہ اپنا سر اٹھائے، اس لیے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہاری فوج کے ساتھ 3000 کا لشکر ہوگا فرشتوں کا۔ فرشتے، کمانڈر نہیں، کیپٹن نہیں۔ ایسے دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ میرے نبی کی عظمت کو بچانے کے لیے 3000 فرشتے بھی ثلاثت اعلیٰ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکہ السلام یا جبرائیل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ اتنے بے فکر نہ ہو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 3000 فرشتوں کا لشکر میدان بدر پر رہے گا۔ نبی خوش ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر بھی امت کا خیال آتا ہے، ڈر خوف یہ نہیں کہہ سکتا نبی کی نسبت، امت کا خیال آتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتے، اللہ کل جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے حبیب کو کہو کہ بخمسۃ آلاف، 5000 مزید 3000 پلس 5000۔ تو اسکول جا رہی کیا تم لگا؟ میں سمجھا پورے حسابہ بھول گئے رنگے بول کو۔ خوش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں گئے، اب رو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے، جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے اپنی جگہ پر ہیں، کل میرے دین کی پہلی جنگ ہوگی، محمد تمہارے ساتھ صحابہ ہی نہیں، کل میدان بدر میں تمہارے ساتھ میں بھی رہوں گا، کل تمہارے ساتھ محمد میں بھی رہوں گا۔ مانگو گے تو ملے گا نا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ رستہ بھٹک گئے تو پوچھنا شیواجی نگر کیسا جانا بول کر، پوچھے تو اپنا رستہ ملیں گا۔ راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے علامہ اقبال نے کیا خیال پیش کیا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ کیا ایک بھی ٹیپو جیسا نہیں ہم میں، ایک بھی محمد بن قاسم جیسا نہیں، ایک بھی صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں۔ چلو آگے بڑھ کر میں حوصلے بلند رکھ کر کہنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے ملک میں کیا کوئی ایک بھی ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا نہیں؟ اگر ہوتے تو اللہ دیتے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈھونڈے تو ملے گا، اس لیے اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ ہر دن ہر وقت مصیبت کی گھڑیاں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے ٹھوک رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو مکمل اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جب ہم رجوع ہوں گے نا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ، ظالموں کا جو حشر ہوگا ہم اپنے ہاتھوں سے دیکھیں گے۔ رجوع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا ہم سنوارتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان
اور ہماری قوم اتنی زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ توبہ اللہ کرتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ